کیوں رہتا ہے وہ سب بتایا تھا، کیونکہ ان سے جو طلاق ثابت ہو رہی ہے وہ طلاق مقتضا یا مضمر کے طور پر ثابت ہو رہی ہے، اور جب طلاق صراحتاً اگر بولی جائے طلاق ایسی پڑتی ہے جس کے بعد رجعت کا اختیار باقی رہتا ہے، تو جب اضمارن یا اقتضاءً طلاق ثابت ہوگی تو بدرجہ عدم رجعت کا اختیار رہے گا۔ یعنی وہ طلاق رجعی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وفی قوله واحد مصدر مذکورا لیکن التنصیص علی الواحدہ ینافی نیت الثلاث، یہ کہہ کر کے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہے کہ نہیں؟ وہ اعتراض کیا ہے ہو سکتا ہے؟ اعتراض ہی کہ آپ نے ابھی کہا تھا نا کہ 3 کی نیت کرنی صحیح ہے مصدر پہ، ہے کہ نہیں؟ جب مصدر کا ذکر ہوتا ہے تو 3 کی نیت کرنا صحیح ہے نا؟ تو یہاں پر جب واحدہ سے اس نے طلاق مراد لے لی ہے تو ہم کس چیز کی تقدیر مانتے ہیں؟ تطلیقتاً واحدہ، ہے نہیں؟ بھائی جی۔ تو مصدر ہے نا، سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پر 3 طلاقیں کیوں نہیں مراد دی جا سکتی؟ آپ ایسی صورت میں کہتے ہو ایک ہی طلاق پڑ رہی ہے، کیوں ایک پڑ رہی ہے؟ 3 طلاقیں کیوں مراد نہیں دی جا سکتی ہیں؟ تو کریں کہ واحدہ، ان کے قول یعنی شوہر کے قول انت واحدہ میں واحدہ اگرچہ کیا ہے؟ مصدر ہے، سمجھ میں آئی؟ یعنی مصدر کی صفت ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی۔ ہاں، انصار المصدر واحدہ انصار المصدر مذکورا، اگرچہ کیا ہوتا ہے؟ مصدر مذکور ہوتا ہے، لیکن تنصیص علی الواحدہ، لیکن واحدہ کی تنصیص یعنی صراحت کر دینا، یہ ینافی نیت الثلاث، یہ 3 کی نیت کے منافی ہے کہ نہیں؟ یعنی تھے لیکن چونکہ اس نے واحدہ کا ذکر کر دیا، اور آپ پڑھ چکی ہیں کہ واحدہ جب عدد کا ذکر ہوتا ہے تو طلاق کا پڑھنا کس سے ہوتا ہے؟ عدد کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو جب عدد ہے واحدہ تو اس کی رعایت کی جائے گی کہ نہیں؟ اس وحدت کی رعایت کی جائے گی نا، طلاق کا پڑھنا واحدہ سے ہے، تو اب واحدہ سے کون سی طلاق پڑھ رہی ہے؟ ایک طلاق پڑے گی، تو صراحت کر دی ہے، لہٰذا اس صراحت کے پیش نظر کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ اس میں 3 کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے، گرچہ یہاں پر تطلیقتاً مصدر موجود ہے، لیکن واحدہ کے ذریعے طلاق کا پڑھنا ہوتا ہے، اور واحدہ کیا ہے؟ ایک طلاق کا تقاضا کر رہی ہے، لہٰذا ایک ہی طلاق پڑے گی، اور 3 کی نیت کرنا اس کا صحیح نہیں، سمجھ میں؟ جی۔ ولا معتبر عند عامة المشايخ هو صحيح لأن العوام لا يميزون بين وجوه الإعراب، کریں کہ اور واحدہ کے اعراب کا کوئی اعتبار نہیں ہے عام مشائخ کے ہاں، اور یہی زیادہ صحیح ہے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ عوام جو ہے وہ وجوہ اعراب کے طریقوں کے درمیان فرق و امتیاز نہیں کر پاتی، اعراب کی صورتوں میں، اعراب کی قسموں میں، اعراب کے طریقوں میں نہ کہ مابین کیا ہے؟ ان کو بدتمیز تو نہیں لیکن بے تمیز ضرور ہے کہ نہیں؟ عوام الناس، سمجھ گئی؟ جو اعراب کے سلسلے میں کیا ہے؟ بے تمیز ہے، یعنی تمیز نہیں ہے، سمجھ گئی؟ فرق و امتیاز کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یعنی بعض مسائل کا ہمارے یہ کہ واحدہ میں طلاق کے لیے متعین ہونا ہے نا، اور متعین نہ ہونا، یعنی کہ طلاق کب پڑے گی، یعنی اس سے طلاق نہیں مراد ہو سکتی، صرف طلاق ہی مراد ہو سکتی ہے، اور کب
غیر طلاق مراد ہو کر کے طلاق مراد نہیں ہو سکتی ہے، اور کب نیت کی ضرورت پڑے گی. تو اس میں فرق کیا ہے کہ اگر اس نے انتی واحدتن کہا ہے، سمجھے، حالت نسبی میں، تو اب ایسی صورت میں کیا ہے کہ کیا ہو جائے گا، انتی تعلق تطلیقتن واحدتن. سمجھ میں آئی؟ تو اب یہ واحدہ کیا ہے، تطلیقہ کی صفت ہی بن سکتی ہے، لہذا اس کے ذریعے کیا ہے، ایک طلاق واقع ہوگی. اگر اس نے انتی واحدتن کہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اب طلاق کا پڑھنا نیت پر موقوف نہیں ہے. واحدتن کہہ دیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفت بنا کر کے لا رہا ہے کس کی، تطلیقہ کی. یہ صفت بنے گی تو کرے یا نہ کرے، بہرحال طلاق تو پڑھنی ہے. اور اگر وہ واحدتن کہہ رہا ہے تو اب چاہے بھلے طلاق کی وہ نیت کرے لیکن طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اب تطلیقتن کی صفت بنانی تھی تو اس کو واحدتن لانا چاہیے تھا، لیکن اس نے لایا واحدتن. تو لہذا کیا یہ حالت نسبی میں نہیں، حالت رفعی میں لانے کی وجہ سے اب کیا ہوگا، یہ متعین ہو گیا کہ طلاق کے لیے نہیں ہے، لہذا اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، گرچہ وہ اس سے طلاق کی نیت کرے. بس سمجھ میں آئی؟ اچھا، یا اگر ساکن رکھتا ہے، انتی واحدہ کہتا ہے، تو اب نیت کی ضرورت ہے کہ اس واحدہ پر وہ تائے مدورہ پر تنوین والا واحدہ کہہ رہا ہے یا تائے مدورہ کو رہا ہے. سمجھ میں آئی؟ تو اب جو مقصورہ کیا مفتوحہ مضمومہ بنا رہا ہے، تو اب جو بھی بنائے گا تو اس حساب سے فیصلہ کیا جائے گا. یعنی کہ اگر اس نے واحدہ کے ذریعے کیا ہے نیت کر لی واحدتن کی، یعنی طلاق کی طلاق پڑے گی، اور اگر نیت نہیں کی طلاق کی تو طلاق نہیں پڑے گی، یعنی واحدتن کی اس نے نیت کی ہے. تو یہ فرق کرتے ہیں ہمارے بعض مشائخ، لیکن اکثر مشائخ کا یہی کہنا ہے کہ یہ سب چیزیں نہیں ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ فرق و امتیاز نہیں کر پاتی ہے. طلاق دینی ہوتی ہے لیکن وہ واحدتن کہہ دیتی ہے، انتی واحدہ کہہ دیتی ہے، ٹھیک ہے نہیں، العوام کا نام، ٹھیک ہے نہیں، جاتا ہے منہ میں بول دیتے ہیں. تو اگر یہ سب اگر رکھا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ تو بچ نکلیں گے، ہے کہ نہیں. اور بہت سی دقتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ تو سمجھے کہ طلاق تو پڑ گئی ہے بھائی، ہاں، خوش فہمی میں مبتلا رہے، طلاق تو واقع نہیں ہوئی ہے. ہاں، بہت سی ایسی صورتیں، ایسے بہت سے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہے، عوام الناس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عوام الناس وہ جو ہے رات کے مابین تمیز نہیں رکھ سکتی، تمیز نہیں کر پاتی، لہذا اب وہ جو ہے یعنی کہ اعراب کا اعتبار نہ کیا جائے، نصب و ضم کو نہ دیکھا جائے، بلکہ کیا ہے اب واحدہ چاہے وہ حالت نسبی میں پڑھے، حالت رفعی میں پڑھے یا حالت جزری میں پڑھے، سمجھ میں آئی؟ یہ ساکن کر کے پڑھے، بہر صورت کیا ہے طلاق کو واقع مان لیا جائے. سمجھ میں آئی؟ لیکن کب، جبکہ طلاق کی نیت ہو، ایسا نہیں. وہی مسئلہ رہے گا، وہ ورنہ ایسے نہیں بولیں گے کہ پکا ہو گیا طلاق، نیت ہونی چاہیے نا. تو واحدتن کہے تب بھی نیت ہونی چاہیے، واحدتن کہے تب بھی، اور واحدہ کہے تب بھی، ٹھیک ہے. اچھا، چلیے بنی ہے نا، اب آئندہ گھنٹے میں اس کو کر لیتے ہیں. یہ بقیت الکنایات ہے. اچھا چلیے یہاں قال تک. وبقیت الکنایات اذا نوى بها الطلاق كانت واحدة باینہ وانما ثلاثا كان ثلاث، ہے نا، كان ثلاثا وانما سنتين كانت واحدة باینہ، وهذا مثل قوله انت باین وبتة وبتلة وحراربك ولحقين والحقی بأهلك، ہے کہ نہیں، وخلیة وبریة وحبتك لأهلك وسرحتك وفارقتك وعمرك بيدك واختاري وانت حرة وتقنعي وتخمري واستبرئي، لیکن وغربی وخرجی وذهبی، ہے نا.
قومی وابتغی الازواج لانها تحتمل الطلاق وغیرہ ولا بد من النیہ. کرے بقیہ الفاظ کنایا ہے لیکن یہ دو تین الفاظ سے بیان کیے گئے تھے جن سے طلاق رجعی ایک پڑے گی ہے کہ نہیں. اب یہ بقیہ جو الفاظ کنایا ہے ان سے کہہ رہے ہیں کہ نیت کرنے کی صورت میں کیا ہے ایک طلاق بائنہ پڑے گی. اذا نوى به الطلاق جب اس سے یعنی ان الفاظ سے اگر وہ طلاق کی نیت کرتا ہے تو ایک پڑے گی لیکن وہ کیسے رہے گی بائنہ رہے گی. اور اگر تین کی نیت کر رہا ہے تو کانا ثلاثہ تو تین ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی وہی نواسنتین اور اگر صاحب کی دو نیت کر دو کی نیت کریں گے تو عدد کی نیت کی نا انہوں نے. ٹھیک ہے جی تو لہٰذا اب بھی ایک ہی پڑے گی اور وہ بھی کیسے رہے گی بائنہ. بائنہ. اب مثال کے طور پہ کچھ الفاظ یہاں پر بیان کر دیے گئے ہیں نا الفاظ کنایہ کے کہ جن سے طلاق بائن پڑتی ہے. جیسے کہ شوہر کا اپنی بیوی سے کہنا انتی بائن تو جدا ہے بتتن تو کٹی ہے کہ نہیں تو پھٹی ہے نا جدا ہے الگ تھلگ ہے علیحدہ ہے کہ نہیں سمجھ آئی. جی بتتن وہی کٹی ہے نا جدا ہے الگ ہے علیحدہ ہے سب وہی معنی میں بتلا بھی. حرام تو حرام ہے کہ نہیں اگر کہہ دیا تیری رسی تیرے گردن پر ہے اپنے اہل سے ہے کہ نہیں جا کے چمٹ لے لیکن یا لگ جا اپنے اہل سے لگ جا لیکن یا جامن جو بھی کر سکتے ہیں. خلیتن تو خالی ہے کہ نہیں بریتن تو بری ہے. وہب تو کے لیے اہلک ہے کہ نہیں میں نے تیرے اہل کو تجھے ہبا کر دیا ہے کہ نہیں. وسرحت کی میں نے تجھے راستہ خالی نے تجھے چھوڑ دیا. فارق کی اور میں نے دیا امر کی بیدی کی تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ نہیں. جی وختاری اور تو اختیار کر لے وانتے ہو رہا تو آزاد ہے تقن نہیں پردہ کر تقم مری دوپٹہ اور استبرئی ہے کہ نہیں استبرا کر تقنعی تقن نہیں یعنی کہ وہی ہے یعنی کہ پردہ کر نہ ڈال دے یعنی سر پہ ڈالنے والی جو چادر ہوتی نا جو ایک قسم کا کپڑا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پہنا. تو پہنا ڈالے وہی پردہ کر لے سمجھ گئی. تخمری دوپٹہ اوڑھ لے استبرئی ہے کہ نہیں استبرا کر لے. مغربی اور کیا کر دے غریب ہو جا یعنی دور ہو جا غیر مانوس ہو جا ہے کہ نہیں. غریب ہوتا ہے تو دور ہوتا ہے نا لوگوں سے اپنوں سے دور ہو جاتا ہے غیر لوگوں سے تو دور کی بات ہے نا. تو کیا ہو جا اجنبی ہو جا یا تو دور ہو جا. وخروجی اور کیا ہو بن جا اور نکل لے ہے کہ نہیں. اذهبی ہے کہ نہیں چلی جا. قومی کھڑی ہو جا. وابتغی الازواج اور دوسرے شوہروں کو تلاش کر لے لیکن شوہروں کو مطلق کہہ دے ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے جی شوہروں کو تلاش کر لے لأنها تحتمل الطلاق وغیرہ اس لیے کہ یہ جتنے بھی الفاظ بیان ہوئے ہیں ان میں طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احتمال ہے. فلا بد من النیت تو نیت کو کرنی پڑے گی. جی ٹھیک ہے جی اب دیکھ لیجیے گا بھائی نا تھوڑا سستی آ گئی بنی نا آئندہ گھنٹے میں انشاءاللہ تھوڑا وہ کر لوں حاضر